بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جی آج ہم سبق کا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق کا تیسرا پیراگراف ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی ریڈنگ ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ انسان کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، ہم جیسا کہ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہر لحاظ سے مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سیرت پاک کے اندر نصیحت موجود ہے، سبق موجود ہے، اور اپنی بے کیف اور بے نور زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال سے جلا دے سکتے ہیں ہم سب لوگ، کیونکہ معاشرے کے اندر مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف احساسات ہوتے ہیں، مختلف جذبات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک معاشرے کے اندر مختلف درجات اور مختلف طبقوں اور گروہوں پر مشتمل لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ تمام طبقوں کے لیے ایک عملی نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہر طبقے کے لیے، انسان کے ہر گروہ کے لیے، انسان کی ہر قسم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، انسان کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، تو سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سبق موجود ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کامل نمونہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر، ٹھیک ہے جی، پورے جہان کے لیے، عالمگیر پورے جہان پہ چھائے ہوئے کے لیے، ٹھیک ہے، اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ کیا کہتا ہے سید سلیمان ندوی؟ لکھتے ہیں کہ ایک حکمران کے لیے محکوم کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ کیسے نہیں بن سکتی؟ کیونکہ حاکم کے مزاج میں حکمرانی ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس کو تو حکمران کو تو حکم دینا آتا ہے، اور حاکم جس کے متحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے حکم منوانا جو ہے، حاکم ہوتا ہے اسے حکم منوانا آتا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی زندگی ایک محکوم کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ایسی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے جس سے وہ متاثر ہو، یعنی ہماری زندگی میں انگلش میں جس کو آئیڈیل بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ ایک غریب کے لیے امیر کی زندگی، غریب کی اور امیر کی زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، حاکم اور محکوم کی زندگی بھی ایک دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، تو وہ کہتا ہے کہ ان تمام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح وہ آگے کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کہتا ہے کہ اگر غریب آدمی امیروں جیسا برتاؤ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی، غریب آدمی امیر جیسا پہناوا پہنے، امیر آدمی جیسے خیالات کا مالک بن جائے، امیر آدمی جیسے سوچنا شروع کر دے، تو چند ہی روز میں اس کے حالات تو پہلے سے بھی بدتر ہو جائیں گے، وہ غریب سے غریب تر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انسانوں کا ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ مثال اور نمونہ ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، بشریت انسان ہونے کے ناطے انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور ہر انسان ہر فن مولا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے چاہیے تھا کہ کوئی ایسی ہستی کا ہونا ضروری تھا کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ تھے، نہیں، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، جو بھی قیامت کے دن تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور بہترین رہنمائی فراہم کرے گی۔ ٹھیک ہے، آگے وہ بڑھتا ہے، لکھتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہنستے روتے بھی ہیں، پہنتے اتارتے، سیکھتے سکھاتے، یعنی صنعت تضاد استعمال کر رہا ہے کہ ایک چیز کے ہونے سے ہی دوسری چیز ہے، جیسے کہ ہم نے ایک بات کی تھی پہلے لیکچر میں، کہ استاد کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے طالب علم پڑھنے والے موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آگے لکھتا ہے کہ کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں، اور اپنی جان دیتے بھی ہیں، جان بجاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، اور کاروبار بھی ہے،
ہم کرتے ہیں، مہمان بھی بنتے ہیں، میزبان بھی بنتے ہیں۔ ہمیں تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی، یعنی ہمارے جسم کے مختلف افعال، ہمارے مختلف کام جو ہے ہم اپنے جسم کے ذریعے سے جو کرتے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اس نے پیچھے بیان کی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ٹھیک ہے، تو ان سب کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے والے اور نئی ہدایت کا ایک اور نئی رہنمائی کا درس دے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو ان کی زندگی سے ہم رہنمائی لکھ سکتے تھے، اب اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو کہتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جو نت نئے آنے والے حالات کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، زمانے کی بدلتی ہوئی قدروں کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی کوئی زمانے میں کام پیش آ رہا ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی آسانی پیش آ رہی ہے، کوئی انسان زندگی میں کچھ بھی کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جو قیامت تک آنے والے نت نئے حالات و واقعات سے ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو اس سب کے لیے پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل اور کامل نمونہ ہے۔ ہم زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے کہ اس نے بیان کیا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کھانے کی سنتیں کیسی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان بنتے تھے تو کیسا اپنے صحابہ کے ساتھ سلوک کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت پاس تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی حالات ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اظہار تعزیت کے لیے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سوتے بھی ہیں، ہنستے ہیں، کس طرح سے کبھی ہمارے اوپر غم طاری ہوتا ہے تو رونا بھی پڑتا ہے انسان کو، تو ان تمام کاموں کے لیے ہم لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کرو اور جتلاؤ نہیں، اگر جتلا دو گے تو پھر وہ احسان کیسا رہا، یعنی وہ جتنی بھی اس نے یہ پیراگراف کے اندر صورتیں بیان کی ہیں، جتنے بھی افعال زندگی بیان کیے ہیں، تو ان سب کا تعلق ہم سے ہے، انسان سے ہے، انسانی افعال سے ہے، تو ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی نا ہمیں، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے، ٹھیک ہے جی پیارے بچوں۔ آپ اس سے متعلق ہم نے آج ایک صفحہ پڑھ لیا ہے سید سلمان ندوی کا لکھا ہوا، تو پورے سبق کی آپ نے تشریح ان تینوں پیراگراف کی اچھی طریقے سے دیکھنی ہے، اور لاسٹ پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک آپ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں پیارے بچوں، ٹھیک ہے جی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔